بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت اہم سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بال کیوں لگوائے؟ کیا اسلام میں بال لگوانا جائز ہے؟ پچھلے 2-3 دن سے جب سے مولانا صاحب کا یہ ویڈیو منظر عام پر آیا، یہ بحث ہر جگہ، ہر ایشو، جتنی لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ پوائنٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں بال لگوائے۔ میں ذاتی طور پر طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا فین بھی ہوں، اور ان کے بیانات سنتا بھی ہوں، اور ان کے بیانات پسند بھی کرتا ہوں، اور بہت ہی قابل آدمی۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگوں کی خدمات جو دین کے بارے میں ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، قابل تحسین ہے، اور ان کے بیانات سن کر بے شمار لوگ ہدایت کے راستے پر آئے، لوگوں نے ان کو پسند کیا۔ اور اس میں کوئی چھمبے والی بات اس لیے نہیں کہ جناب کا بیان کرنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی خوش شکل بنایا ویسے ہی ان کو خوش بیان بھی بنایا ہے، تو ہم تو ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسی باتیں کنٹروورشل آتی ہیں تو پھر بولنے کو دل کرتا ہے کہ کچھ ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، صرف اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا جب کوئی کنٹروورشل چیزیں ان کے ساتھ جڑتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے طارق جمیل صاحب کا جب یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کاش میں اہل بیت کے در کا میراثی ہوتا، تو اس بات کو لے کر ان کی اپنی جماعت کے جو لوگ تھے، دعوت تبلیغ والوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور کافی اس پہ برا بھلا ہوا سب کچھ۔ تو ابھی اس سے نکلے تھے، تو پھر ان کے جو ہے فرزند کی جو موت کا صدمہ انہیں ملا، وہ بھی ایک اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا کہ جناب یہ جو ہے خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، لیکن مولانا صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ جب آیا تو کہ جناب وہ میرا بیٹا کیونکہ اللہ سے ملنے کا بہت شوق رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا، ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمیں ان سے عقیدت ہے تو ہم نے یہ سب سنا بھی اور دیکھا بھی، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ پھر اس کے بعد اکثر علماء کرام کا اس پر بہت بڑے بڑے لیکچرز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جناب جو ہے مرنے کے بعد کل جمعراتیں 40واں یہ سب ناجائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے کل بھی کیے اور تمام جمعراتیں اور 40واں بھی کیا۔ تو یہ پھر ایک کنٹروورشل سی بات تھی، کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب کیا یہاں پر یہی چلتا رہے گا کہ جو طاقتور ہے، جو چاہے وہ سیاست کا بندہ ہے یا مذہبی کوئی شخصیت ہے، تو اس کو ہر چیز کی جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے، وہ جو کر لیں، اس کے بعد اپنا ہی کوئی فتویٰ نکال کے دے دے کہ جی ایسے نہیں ایسے تھا؟ تو عوام کے ذہنوں میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے پھر بھی علامہ صاحب کی جو شخصیت ہے، مولانا صاحب کی، وہ بہت زبردست ہے، بہت ہی ہمارے لیے قابل فخر ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں جی۔ تو ہمیں تو ان سے عقیدت ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف ایسی ویسی بات نہ ہو۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 70 سے اوپر جب ایج بندے کی چلی جائے تو انسان 60 میں تو سنا 60 آ جاتا ہے، لیکن 70 کے ساتھ تو معاملہ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ اب ایسی عمر میں اس قسم کی چیز، جبکہ آپ نے بال کس کو دکھانے، سارا دن تو آپ پگڑی پہن کے رکھتے ہیں، دستار پہن کے رکھتے ہیں، تو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بلا وجہ؟ یا پھر یہ تھا کہ شاید کچھ پاپولیرٹی میں کمی جب لوگوں کی آ جاتی ہے ان سیلیبریٹیز کی، تو یہ ایسی کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں جس سے کہ انہیں پھر سے تھوڑا سا بوسٹ مل جائے، پھر یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ بھی ہے، ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ اب اس بالوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے اوپر جو ہے وہ علماء کرام کا فتویٰ موجود ہیں کہ یہ جائز چیز ہے، لیکن پھر بھی اکثریت اس کو جائز نہیں قرار دیتی تھی۔ اور اب جو ہے یہ سامنے آیا کہ جناب فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے انسان کے بال ٹرانسپلانٹ کروائے جائیں تو وہ جائز نہیں ہے، یا کسی حرام جانور کے تو وہ جائز نہیں ہے۔
لیکن انسان کے اپنے خود کے بال وہ جو ہے ٹرانسپلانٹ کرانا جائز ہے۔ تو اب تو میں ویسے بھی یہ بات کر رہا تھا کیونکہ ہمیں بہت محبت اور عقیدت ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے، تو ہم تو آپ کے فین ہیں جی، آپ جو کہیں گے ہم کہیں گے بسم اللہ، کیونکہ یہاں نہیں تو وہاں یہ قول و فعل کا یہ جو تضاد ہے نا حضرت صاحب، یہ اس سارے پردے کھل جائیں گے جس دن محشر میں ایک دوسرے کا ہم سامنے ہوں گے۔ بے شک آپ ہم سے افضل انسان ہیں، ہم تو آپ کے جو ہے وہ پاؤں کی مٹی کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہمارے تو ناچیز لوگ ہیں، ہم آپ کے بارے میں بات کریں تو یہی ہوگا کہ کیا منہ اور مسور کی دال وہ والی، تو ہم سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی اگر ہم آپ کو کچھ سمجھائیں، لیکن پھر بھی ہمیں آپ سے عقیدت ہے، اس لیے ہمیں برا لگتا ہے جب لوگ آپ پہ اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں یا ویڈیوز بنتی ہیں۔ تو خدا کے لیے اب اس پر جو ہے آگے سلسلے کو تھوڑا سا ریسٹ دیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی کوئی بات آپ کے بارے میں سنیں۔ تو اب کیونکہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیا ہے تو اب میرے خیال میں متفقہ علیہ سب کے لیے اس کو جائز بھی قرار دے دیں اور ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں ان کے گھر میں بھی کوئی چولہا وولہا جل جائے، کیونکہ پہلے تو فتووں کی مار میں یہ کام بیٹھا ہوا تھا، لوگ چھپ چھپا کے کروا رہے تھے۔ تو بہرحال اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ میں آپ جو میرے سامعین ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو سننا پسند کرتے ہیں مجھے، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب کی سن لیں، بڑے بڑے علماء ہیں، سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن پھر وہی کہوں گا کہ حق سچ وہی ہے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا، چند ایگزامپلز میں نے دیے ہیں، تو پھر اس سے آپ سمجھ جائیے کہ بس اگر آپ نے دین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے تو خود ہی محنت کرنی پڑے گی، ادروائز آپ کی پھر ڈوریں ایسے ہلتی رہیں گی، کبھی آپ کو کہا جائے گا یہ ٹھیک ہے، کبھی یہ ٹھیک ہے، کبھی یہ غلط ہے، کبھی یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تفکروا، غور و فکر کرو، تو آپ کو خود غور و فکر کرنا پڑے گا، ادروائز آپ لکیر پیٹتے رہ جائیں گے اور معاملہ آگے نکل جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والا معاملہ کرے۔ مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم تو ان کے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت اور وقار اور بلندیاں عطا فرمائے۔ کوئی گستاخی ہو گئی ہو مولانا صاحب تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمیں برا لگتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی بھی کنٹروورشل بیان آتا ہے، کچھ چیزیں جس پہ آپ کی کوئی نیگیٹو سینس پہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو آئندہ کچھ اپنا لیے نہیں تو کم از کم تھوڑا اپنے چاہنے والوں کے جذبات کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے۔ میں اس لیے یہ بولا کہ کچھ دنوں سے بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں آپ پہ تنقید ہو رہی تھی بہت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، تو میرا دل کیا کہ کاش شاید کہیں میری آواز آپ تک پہنچ جائے، میرا میسیج آپ تک کنوے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، زندگی رہی تو، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔